اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان رمضان 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 رمضان۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بتایا ہوا شادی کا وظیفہ دیکھیے کچھ دیر میں۔ رمضان رمضان رمضان۔ مناجات افطار میں نگران شورا کی پرسوز دعائیں جمعۃ المبارک کی آخری ساعتوں میں۔ رمضان رمضان رمضان۔ مدینہ العلیہ احمد آباد شریف میں مجلس خدام المساجد کی کوششیں۔ رمضان رمضان رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دوران مدنی مذاکرہ بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کی برکت سے ایک اسلامی بھائی کی شادی ہو گئی۔ وہ وظیفہ کیا ہے اس مدنی گلدستے میں دیکھیے، جبکہ عاشقان رسول نے کھانے و سحری کی پائی سعادت۔ بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جن اسلامی بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں مشکلات درپیش ہیں، ان کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں۔ جن کی شادی نہیں ہوتی وہ رمضان المبارک کے 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات یعنی 12ویں شب بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر تمام نفل اور درود شریف کا ثواب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایصال کریں، اور پھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل کے ساتھ کم از کم 15 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان سے پہلے مراد پوری ہو جائے گی۔ ایک اور بھی عمل ہے جو قدر آسان ہے، جس لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو وہ مسجد میں اس نیت سے جھاڑو لگائے کہ میری شادی ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا رشتہ جلد ہو جائے گا۔ اگر لڑکی کی نہ ہوتی ہو تو اس کا بھائی یا باپ اسی نیت سے مسجد میں جھاڑو لگائے، صفائی کرے، انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ کتنے دن کرے، کرتا رہے وقتاً فوقتاً، اللہ کرے گا اس کی برکت سے یہ کام ہو جائے گا۔ ایک ازالہ کرنا تھا، تمام عاشقان رسول توجہ فرمائیں، فیضان رمضان صفحہ نمبر 264 اور فیضان سنت جلد اول نیچے سے صفحہ نمبر 1097 یعنی 1097 پر غلطی سے لکھا گیا ہے معجزہ اور کرامت وہی ہیں جو عقلاً محال یعنی ناممکن ہو۔ درست عبارت یہ ہے، معجزہ اور کرامت وہی ہیں جو عادتاً محال یعنی ناممکن ہو، لہذا اپنی کتابوں سے لفظ عقلاً کاٹ کر اس کی جگہ عادتاً لکھ لیجئے۔ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں،
اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے فیضان رمضان یہ فیضان رمضان 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 رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے فیضان رمضان یہ فیضان رمضان 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 بعد عصر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ماہ رمضان کا نام رمضان کب رکھا گیا اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اصل تلفظ اس کا رمضان، قرآن کریم میں رمضان میم پر زبر ہے. رمضان ہم لوگ بولتے ہیں اسے تو صحیح تلفظ بولیں قرآنی تو مدینہ مدینہ. حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں بعض مفسرین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا. جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا. اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے. دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں. ہمارے یہاں بڑے جاہل کا نام محمد فاضل اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے، اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں. اسلام میں یہ عیب نہیں. رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مناجات افطار میں جمعۃ المبارک کی آخری ساعتوں میں نگران شورا نے دعا و آہو زاری فرمائی. مختصراً مناجات افطار ملاحظہ کیجیے. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں. ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہمارے مریضوں پر، ہمارے بیماروں پر، ہمارے قرض داروں پر، ہمارے دکھیاروں پر، بے گھروں پر، بے چاروں پر، پریشان حالوں پر، بے جا مقدمے میں جو گرفتار ہیں، جو جادو آصف ٹونے میں گرفتار ہیں، جو بے اولادی کا شکار ہے، جن کی اولاد بیمار ہے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں، جو خود بیمار ہیں، گھروں میں ناچاکیاں ہیں، گھروں میں نفرتیں ہیں، گھروں میں بے چینیاں ہیں. رب کریم سب پر رحمت کی نظر کر،
سب پر رحمت کی نظر کر. اے رحمت والے اللہ, تیرے بندے تجھے نہ پکارے تو کس کو پکارے گے؟ ہے کوچ اشرائے رحمت کا قریب آتا ہو غم محرم زان کا تا یا رب تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. سلسلہ علم و حکمت کی باتیں. حضرت مولانا مفتی فضیل رضا عطاری مدہ ذلہ العالی نے دیے مدنی پھول. احکام تراویح و دیگر اہم موضوعات سے چند منتخب مدنی پھول آپ بھی دیکھیے. نبی کریم علیہ السلام نے بھی تراویح ادا فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا. مرحبا. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے, اس میں فضیلت بھی بیان ہوئی. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ٹھیک, ایمان رکھتے ہوئے ماشاءاللہ, اور ثواب کی نیت سے, تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. تو لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس پر مداومت نہیں فرمائی, یہ پابندی نہیں کی. مداومت کہتے ہیں دوام کے ساتھ عمل کرنا, پابندی کے ساتھ عمل کرنا, روزانہ پڑھنا, رمضان کے ہر روزے کے ساتھ اس کو ادا کرنا. ٹھیک ہے. کچھ دنوں تک آپ نے ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر ترک فرما دی. اور ترک کی وجہ یہ بیان فرمائی حدیث کے اندر کہ اس خوف سے کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اگر فرض ہو جاتی تو ظاہر بات ہے اس کا حکم اور سخت ہو جاتا اور ترک کی صورت میں گناہ اور وبال بڑا شدید ہوتا. تو نبی کریم علیہ السلام کی مداومت کرنے سے یہ ایک وہ تھا, اندیشہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی فرضیت کا حکم نازل فرما دیتا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس پر مواظبت نہیں کی, پابندی کے ساتھ اس کو ادا نہیں کیا, لیکن اسے پسند کیا. یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے اب آپ نے یہ 2-3 سچویشنز تو آپ نے بھی جو ہے دوران جواب جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کی ہیں, اشارہ کیا ہے. یہی اگر سچویشنز ہمیں درپیش ہوں, مثال کے طور پر مرض کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, جاب کی جو ٹائمنگ ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں ہماری پوسٹنگ ایسی ہوئی بھی ہے کہ قریب میں جو ہے نا وہ نہیں ہے کوئی اس طرح کی جمع جہاں پر ختم قرآن وغیرہ کا اور اس طرح کا اہتمام کیا گیا ہو. اب پڑھنی تو ہے, تراویح پڑھنی بھی ہے, تو اگر یہ ہم فوراً مسجد کی جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکیں, ذہن بھی ہے پڑھنے کا, تو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا وقت کیا ہے؟ جی ہاں, اس کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز, عشاء کے جب فرض پڑھ لیے جائیں. اوکے. عشاء کی نماز کا جب وقت شروع ہوگا تو اب تو نماز عشاء پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. نماز عشاء کے جب فرض پڑھ لیں گے تو تراویح کا وقت شروع ہوگا. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے فرض پڑھے بغیر کسی نے تراویح پہلے پڑھ لی, اس کی تراویح نہیں ہوگی. وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ چلو 20 رکعتیں پہلے پڑھ لیتا ہوں اور عشاء جو ہے جناب میں رات کو 11 بجے پڑھ لوں گا, صحیح, تو عشاء کے فرضوں سے پہلے اگر تراویح پڑھی تو وہ نہیں ہوتی. عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوا ہے, صحیح ہے, اور اس کا وقت رہے گا ختم سحری تک, جو طلوع فجر کا, فجر صادق, صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے, جب وہ طلوع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. صحیح, اس وقت تک اس کا وقت ہے. سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں نگرانی شورا نے کولڈ ڈرنک کے عوارض و نقصانات پر فرمائی اہم گفتگو. سلسلہ مختصراً یوں تیار کیا گیا ہے. 250 ملی لیٹر کی ایک بوتل میں تقریباً 7 چمچ چینی ہوتی ہے. گنے سے جب ریفائنڈ شوگر تیار کی جاتی ہے تو اس میں موجود تمام اہم اجزاء علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. جیسا سفید چینی جو کہ عموماً بازاروں میں دستیاب ہوتی ہے, اس کی خاص غذائی اہمیت نہیں, بلکہ شوگر کے ماہرین اسے کینسر کے لیے ایندھن قرار دیتے ہیں. ایک اچھا خاصا گھر کا فرد ہے, بوتل پینے کا عادی ہے اور وہ پڑ جاتا ہے, تو ایک تو آپ خرچہ کر کر کے بیمار ہوئے, بیمار کرنے کے بعد جب آپ بستر پر پڑ گئے تو آپ کے جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ رک گیا. میں کولڈ ڈرنک بہت پیتا تھا, باقاعدہ میرے لیے بوتل کے اہتمام کیے جاتے تھے, کولڈ ڈرنک کا اہتمام کیا جاتا تھا, اور مجھے کولڈ ڈرنک باقاعدہ مطلب کہ اہتمام کے ساتھ پلائی جاتی تھی اور میں پیتا تھا, نو ڈاؤٹ میں نہیں پی, میں بالکل اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت
کہ امیر اہل سنت کی ایسی تربیت ہوئی اور آپ نے ایسا مدنی ذہن بنانے کی کوشش کی کہ الحمدللہ عز و جل بوتل سے اب تقریباً بوتل کا وہ میری ذات کے حد تک میں عرض کر رہا ہوں کہ بوتل کا کوئی سا عمل دخل میری زندگی میں نہیں ہے، ذاتی طور پر عرض کر رہا ہوں۔ میں 40 سال تک سگریٹ پینے والوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسموکنگ چھوڑ دی۔ اگر چلتا ہو اور ڈاکٹر کا مشورہ کر لیجئے تو ناریل کا پانی بھی میٹھا بھی ہوتا ہے، ٹیسٹی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ میرا نام شافیہ ہتاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل میں سنت کے مطابق کھانا کھایا کروں گی، کولڈ ڈرنک بھی نہیں پیوں گی۔ کولڈ ڈرنک کے بارے میں جو آج آپ نے ہماری تربیت فرمائی، اس میں بہت سارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو سننے کو ملے، تو میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد کولڈ ڈرنک نہ خود پیوں گا اور اپنے گھر میں بھی پینے کے حوالے سے بھرپور کوشش کی جائے گی کہ گھر کا کوئی بھی فرد کولڈ ڈرنک نہ پیے۔ سلسلہ فیضان ساحری میں سینے کی جلن و تیزابیت پر اچھی گفتگو کی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ دودھ، دہی، بھونے ہوئے چنے اور کیلے کا استعمال مفید ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتیں بتائیں نگران شورا نے، ملاحظہ کیجئے۔ یوں تو امیر اہل سنت کئی خصوصیات اور خوبیوں کے حامل ہیں۔ ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے یہ عمل نہیں چھوڑتے۔ اب ہم کمرے میں ہیں تو انہوں نے ایک ہمارا ایک سگنل ہے، ایک اشارہ ہو گیا کہ چلو بھائی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اور وضع سے فارغ ہو گئے۔ اب ہم پہنچے نہ پہنچے، لیٹ پہنچے جلدی پہنچے، جو بھی ہو، یہ دسترخوان پر اکیلے بیٹھ کر انہوں نے نیتیں شروع کر دینی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہاں بھی آ کر دیکھو تو پھر پتہ چلے کہ 30 سے 40 سال تک کتنے اعمال ہیں ایسے جو 30-40 سال سے کنٹینیو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے نہیں ہے کہ عبدالحبیب کرے گے، نہیں کر رہا عبدالحبیب، عمران نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں مان رہے، تو ان کا یہ نہیں ہے کہ یار کیا فائدہ، کچھ کو فائدہ ہے ہی نہیں، میں تو کروں۔ آج آپ کیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مشورے دے رہے ہیں؟ میدا یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے معتدل غذا لی، مناسب غذا لی تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ سینے کی تیزابیت، جلن وغیرہ جو ہے، اس سے بھی کافی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے غذا وقت پر لی، یعنی کہ آپ نے اپنا شیڈول بنایا ہے کہ آپ نے ناشتہ اس وقت کرنا ہے، دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا اس وقت کھانا ہے، اور صحیح طریقے سے استعمال کی تو اس کیفیت میں کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ یار اتنا نہیں کھانا چاہیے تھا، یہ کب احساس آتا ہے تو کھا چکے؟ کھا لیا نہیں، میں ایسے ہی میں ڈاکٹر صاحب سے بات میں کر ایک رہا بات ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، جی۔ پیٹ کے علاوہ بھی بہت سارے امراض ہیں۔ ارے بھائی میدا، روزانہ میدا مطلب جلن، ہاں کوئی اور بات نہیں کرو نا بھائی، میدے سے تو سب کچھ ہے، تو یہی تو سمجھانا چاہ رہے تھے ہم۔ کھا تو لیا، اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں پھر دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ گھر میں اگر کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس کو استعمال کر کے اس تکلیف کو کم کر سکتے ہیں۔ دوسرا ڈاکٹر سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے گھر میں کوئی ایسی کیا چیزیں ہمیں رکھ لینی چاہیے، یا ایسی کیا چیزیں فوری ہوں جو گھر میں اوور ایٹنگ پر ہم کو کام آ سکے، یا پیٹ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو کام آ سکے۔ ماشاءاللہ گھر کے اندر دودھ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اگر آپ اس دودھ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے، ٹھنڈا مطلب بہت یخ نہیں کرنا، ہلکا سا ٹھنڈا کر کے اگر آپ ایک گلاس پی لیں گے تو فوری طور پہ اس سے آپ کو افاقہ ملے گا۔ دیکھیں معلومات کی بات پتہ چلی کہ پانی بوائل ہو جانے کے بعد بھی 5-7 منٹ تک اس کو بوائل ہونے دیں تاکہ یہ مزید اس کے اندر جو جراثیم والی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آج کل پانی کے اندر 2 اجزاء ایسے ہیں جو بوائل کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو پاتے۔ ایک ہوتی ہے لیڈ اور ایک ہوتی ہے آرسینک۔ بدقسمتی سے یہ پانی میں شامل ہیں۔ کتنے پانی میں کتنی کلورین ملانی ہے؟ جب اس کی ٹیبلٹس بنی بنائی آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کلورین کی اس میں مینشن بھی ہوتا ہے کہ اس کو اتنے پانی میں ملا کے، اچھا وہ اس میں فارمولا وہ سارا کوئی استعمال وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ 1 لیٹر کے لیے ہے یا 10 لیٹر کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ مدنی مذاکرے سے قبل نگران شورا نے دیے مدنی پھول، جن میں بے جا ہنسی مذاق کی آفتیں بتائیں اور دیگر مدنی پھولوں سے نوازا۔ نگران شورا نے مقام ابراہیم کے حوالے سے بھی بتایا۔ بذریعہ ٹیلی فون حضرت مولانا مفتی علی اصغر عطاری نے سوالات کے جوابات دیے۔ ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے ہاتھ کے ہلانے میں آزاد ہے۔ ہاتھ کی جو مومنٹ ہے، میرا ہاتھ ہے، میں ہاتھ ہلانے میں آزاد ہوں۔ بعض لوگ لائن عبور کر جاتے ہیں اور کیا کرتا، ٹھا کر کے مارا نا، اس کو کمر پہ لگا، اس کے ہاتھ پہ لگا، یہ نہیں برداشت ہوتا۔ کسی سے مذاق کرنی ہے تو حد میں رہے، کیونکہ بیجا مذاق یہ
عموماً لڑائی پر ختم ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح بے حیائی اور بے شرمی والے کام کر رہے ہیں اور اس کو یوں آپ شے دے رہے ہیں، آپ لائن کراس کر رہے ہیں. آپ کی امی کہاں گئی ہے بیٹا؟ سوری، آپ لمٹ کراس کر رہے ہیں. آپ نے فون کیا، امی نہیں ہے، اوکے بیٹا آئے تو کہہ دیجیے گا میرا فون تھا. ابو نہیں ہے، اوکے بیٹا آئے تو کہہ دیجیے گا میرا فون. آج آپ کو ایک بہت ہی عظیم اور مقدس پتھر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. یہ قدموں کے نشان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو پتھر نے اپنے پاس محفوظ کر لیے. اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل کیا. نہانے کے بعد رمضان میں سر میں تیل لگانا کیسا؟ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ رہنمائی فرما دیجیے. تیل لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ بتائیے کہ اسلامی بہن مکہ حرم شریف میں رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ مسجد کریمین میں، مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں عورتیں وہاں جا کر اعتکاف نہ کریں، بلکہ وہ اپنے جہاں بھی قیام گاہ ہے وہیں پر اپنی عبادت و ریاضت کرے. میرا یہ سوال ہے، گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے؟ کبوتر ہو یا کوئی اور پرندہ ہو جنہیں پالا جاتا ہے، ان کا پالنا تو جائز ہے، لیکن فقہاء کرام نے یہ شرط بیان کی ہے کہ ان کے دانا پانی کا بہتر طریقے سے خیال رکھا جائے اور کہیں سے بھی جو ہے دانا پانی میں کمی نہ ہونے دی جائے. ان کا پالنا جائز ہے. اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں. معاذ اللہ بعض اوقات بچہ گالی سیکھ کر آ جاتا ہے. یا تو اپنی گفتگو کا جائزہ لیں کہ ہم گھر کے اندر تو کوئی سی گفتگو نہیں کریں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے دیے بعد فجر مدنی حلقے میں مدنی پھول مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں، جبکہ عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی. رائے نور محمد کھرل ایم پی اے اوکاڑا پنجاب پاکستان کو تحفتاً دی فیضان رمضان، جب مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. حضرت مولانا خواجہ عارف الرحمن طاہری مدہ ذلہ العالی ڈھاکہ بنگلہ دیش نے مدنی چینل کو تاثرات میں مدنی چینل کے 7 سال پورے ہونے پر مبارکباد دی. عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا، دعاؤں سے نوازا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضل و کرم سے مدنی چینل بہت ترقی ابھی کر رہا ہے. مدنی چینل کی یہ 7 برس پورا ہو رہا ہے. ہم ہمارے طرف سے ملک بنگلہ دیش کے تمام کے طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. یہ امید ہے اس کو بنگلے زبان میں اگر ہو جائے تو ہمارے ملک بنگلہ دیش کے لیے بہت بھی ترقی ہو جائے، کیوں وہ جو زبان یہ ایک چیز ہے جس کے ذریعہ بندے کو پاس پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے. اللہ اپنے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اولیاء کرام کے صدقے یہ مدنی چینل کو ابھی سارے دنیا میں ترقی عطا فرمائے. سنت کا جو چرچا ہے یہ مدنی چینل کے ذریعہ ملک کے تمام دنیا میں
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض بھی عطا فرمائے۔ امیر دعوت اسلامی جو ہے ان کے حیات طیبہ کے لیے ہم دعا بھی مانگتا ہوں، اور تمام دعوت اسلامی جو جہاں پر خدمت کر رہا ہے سب کے ترقی کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں۔ اللہ اپنے حبیب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان سب کو ترقی عطا فرمائے، آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فیضان رمضان، کیا بات ہے فیضان رمضان کی۔ مختلف ممالک سے کچھ خوبصورت مناظر، افطار و عاشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ আমি এদের জেনার জন্য এত থেকে আসছি, খুব ভালো লাগতেছে। তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেছি, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তেছি, কোরআন শরীফ সহি শুদ্ধভাবে পড়তেছি, শিখাইতেছে, খুব ভালো লাগতেছে। इस्लाम भाई कह रहा है, उसका खुलासा कुछ यूँ है कि वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इक्की इतिकाफ में आकर और रोज़ाना तहज्जुद की नमाज जमात के साथ पढ़ रहा हूँ, और सलातुल आवाबीन, सलातुल वज़ू, सलातुल मस्जिद, ये सारे नमाज़ें नफल नमाज़ें हम इतिकाफ में आकर पढ़ रहा हूँ। मुझे खूब अच्छा लग रहा है, और कुरान मजीद भी दुरुस्ती के साथ सीख रहा हूँ। फैज़ान रमज़ान है, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है, फैज़ान रमज़ान। 70 गुना बढ़ागे फर्ज़ों का अजर इसमें, 70 गुना बढ़ागे फर्ज़ों का अजर इसमें, नफलों का अजर फर्ज़ों जैसा दिला रहा है। फैज़ान रमज़ान है, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है, फैज़ान रमज़ान। रुकन शूरा हाजी आफूर रज़ा अत्तारी ने गुज़िश्ता दिनों मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुख्तलिफ ताजिरों से मुलाकात की, मदनी हल्के में शिरकत फरमाई, जबकि मदनी अतियात जमा किए। फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान, रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ान रमज़ान, रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ान रमज़ान। रब की हुई अता है, रमज़ान आ गया है, रब की हुई अता है, रमज़ान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमज़ान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमज़ान आ गया है। रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ान रमज़ान, रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ान रमज़ान। बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको, बख्शिश मिलेगी
سب کو, رحمت ملے گی سب کو, یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے, یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 رمضان. سنتوں کو زندہ رکھا ہوا اس چینل نے, اور حضرت علامہ الیاس قادری صاحب بہت اچھا کام کریں, سنتے جو ہم لوگوں کو بالکل نہیں پتا, اس چینل کے ذریعے ہمیں وہ پہنچ رہی ہیں. حضرت شاہ عالم بخاری اور دیگر بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے شہر کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں, مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند, جہاں مجلس خدام المساجد کے تحت مختلف مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہوا. مبلغ دعوت اسلامی نے اس بابت کیا بتایا, آئیے سنتے ہیں. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ رب العالمین. ہم اس وقت ہند گنج بخشی کابینہ شہر احمد آباد کے سیدی قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے قریب مسجد غلام رسول میں الحمدللہ موجود ہیں, جو کہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے زیر اہتمام ماشاءاللہ اس کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. یہ مسجد جو ہے اس میں ابھی تقریباً 8 لاکھ روپے کے آس پاس کی کام باقی ہیں اس میں تعمیرات کے خرچ میں. تو آپ سے عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کو یہاں پر بھی اور دنیا بھر میں جہاں کہیں دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے اس میں تعاون فرمائیں اور خوب خوب برکتیں اور بہاریں لوٹیں. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کی مسجد فیضان کنزول ایمان الحمدللہ زیر تعمیر اس کا سلسلہ ہے, اور اس کی تعمیر میں مزید قریب 1.5 کروڑ روپے کے آس پاس اوپر کے منزل اور دیگر اندر کا فنش, وضو خانہ, حوض اور اس کے دیگر لوازمات میں قریب 1.5 کروڑ روپے کے آس پاس کا خرچ ہے. تو آپ دعوت اسلامی کی یہ مسجد اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت الحمدللہ رب العالمین یہ تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے, آپ اس میں حصہ لیجئے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے, اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے, اور اپنے للہ رقم دعوت اسلامی کو خدام المساجد کو دیجئے تاکہ ہم دنیا بھر میں مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جاری کر سکیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن ہیں کہاں کہاں, یہاں نیکی کی دعوت, تعلیم قرآن پاک عام کرنے کی سعی کی جا رہی ہے. کچھ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے مناظر ملاحظہ کیجیے. ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام, تلاوت کرنا صبح و شام, میرا کام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام, میرا کام ہو جائے, یہی
شام میرا کام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. شعبۂ تعلیم کے تحت گارڈن باب المدینہ کراچی پاکستان میں 12 روزہ کورس کا اختتام ہوا، جبکہ نارووال، منڈی واربرٹن، مرکز العلیہ لاہور پنجاب پاکستان میں ٹیچرز اجتماعات کا سلسلہ ہوا. اللہ سے رابطہ ہے، رمضان آ گیا ہے، اللہ سے رابطہ ہے، رمضان آ گیا ہے. میں نے شعبہ تعلیم کے تحت فیضان حدیث قرآن کورس کیا ہے. اس میں نے وضو کے فرائض وغیرہ جو مجھے مسائل آتے نہیں تھے، ہمیں جو سارے مسائل سکھائے. ہم نے دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت فیضان قرآن و حدیث کو 12 روزہ تربیتی کورس ہم نے یہاں سیکھا ہے. فیضان قرآن حدیث کی خصوصیت اس میں وضو کے مسائل، نماز وغیرہ کے مسائل، وضو کے غسل کے مسائل جو آج تک ہم نہیں جان پائے تھے، وہ آج ہم نے دعوت اسلامی کے تحت شعبہ تعلیم کے تحت یہ سیکھے. سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں ہیں، سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں. شیطان رو رہا ہے، رمضان آ گیا ہے، شیطان رو رہا ہے، رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 رمضان. ہمیں بہت اچھا لگا، یہ ینگ بلڈ ہو کے اسلام کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ ان کو توفیق دے آگے بھی اچھا کام کرنے کی. اور یہ میں آج اور بھی زیادہ ہیپی ہوں کیونکہ یہ دعوت اسلامی کی طرف سے کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. بہت اچھا بیان کیا، قرآن پاک کے فضائل، معجزات اور ضروریات بتائیں. آج مبلغ دعوت اسلامی کا بیان سنا، دل کو بہت خوشی ہوئی. اور اس گئے گزرے دور میں دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے، دین کا، اور محبتیں بڑھا رہی ہے. یہاں پہ آ کے ہمیں اتنا اچھا ماحول ملا، اتنی اچھی جو ہے ہمیں ایک تربیت اور ایک اچھے سنتوں بڑا اجتماع میں شرکت کرنے کا موقع ملا کہ ہم بہت خوش ہوئے. اور انشاءاللہ آگے بھی جب بھی یہاں پہ ہمیں درس ہوگا اور ہمارے دوست ہمیں بلاتے جائیں گے اور ہم شرکت کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کے احکامات اور فضائل بیان کیے بڑے بیسک طریقے سے اور بڑی دلیل کے ساتھ. انشاءاللہ انہوں نے دعوت دی کہ آپ یہاں پہ اعتکاف کریں. ہم پوری ٹرائی کریں گے کہ انشاءاللہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ اعتکاف کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم اپنی جتنی برائیاں ان کو ختم کریں اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ کے راہ پہ، دین کی راہ پر کام کریں. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مدنی قافلے کا سفر بھی کریں. میں مدنی چینل دیکھ کے سبحان اللہ یہ سنتوں والا لباس مدنی چینل دیکھ کے پہنا ہوا ہے. میڈیا علیہ سنت کے بہت اچھے پیارے پھول سن کے. جس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے دعوت اسلامی کا جو ہے وہ پروگرام چل رہا ہے وہ قابل تحسین ہے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے اور جو ینگ جنریشن کے لیے جو مدارس بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے. بہت ماشاءاللہ علمی اجتماع ہے اور میں انشاءاللہ نیکسٹ بھی تمام اجتماعات میں آنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں یہاں پہ ایک کالج میں لیکچرار ہوں. اپنے بچوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ریگولرلی اس چینل کو دیکھا کریں تاکہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم کو جو ہے وہ لے کے چل سکیں. ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اپنی داڑھی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہوگی انشاءاللہ. اور
मुबालिक साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया यहाँ। सहरी के वक्त मोमिन करने लगे इबादत, सहरी के वक्त मोमिन करने लगे इबादत, रहमत का सिलसिला है रमजान आ गया है, रहमत का सिलसिला है रमजान आ गया है। रमजान 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 रमजान। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा